الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعالي سنته وأهل سنته أجمعين لا نبي بعده هو رحمة للعالمين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره بالإسلام فهو على نور من ربه. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. ترجمہ سنیں. بھلا وہ آدمی کتنا سعادت مند ہے کہ کشادہ فرما دیا ہوا اللہ تعالیٰ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے، تو وہ اپنے رب کی طرف سے دیے ہوئے نور پر ہے. حضرات کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کا ذکر فرمایا جن کا سینہ نور اسلام کے لیے کھول دیا جاتا ہے. اب آئیے ذرا اس کی تشریح اور مطلب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت فرمائیں. تفسیر خازن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 53. جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سینہ کس طرح کھلتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ کا نور انسان کے قلب یعنی دل میں داخل ہوتا ہے تو وہ دل کشادہ ہوتا ہے اور اللہ کے نور سے اس دل میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے. صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا علامت ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دار الخلود یعنی دین کی طرف متوجہ ہونا، آخرت کی طرف لوٹنا، اور دار الخلود یعنی دنیا سے دور رہنا، موت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھنا. حضرات محترم، یہ تمام باتیں اولیاء اللہ میں پائی جاتی ہیں. معلوم ہوا اللہ تعالی اپنے کرم سے اولیاء کرام کے سینے کو کھول دیتا ہے اور اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتے ہیں. اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی شریف مشکات شریف میں نبی کریم علیہ السلام کی یہ حدیث موجود ہے، اتقوا عن فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے. حضرات محترم، آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلی گفتگو میں آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ پرتھوی راج کے بہت بڑے پادری رام دیو کو سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا تھا، اور اس کے تمام ساتھی بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. پرتھوی راج بڑا پریشان ہو گیا کہ اب کیا ہوگا. آخر کار راجہ پرتھوی راج نے اپنے وزیروں، سفیروں، جرنلوں کو بلایا اور ان سے مشورہ کرنے لگا کہ اب کیا کیا جائے. اس فقیر بابے نے تو ہمارے دھرم یعنی مذہب کے لوگوں کو ہم سے چھیننا شروع کر دیا اور لوگوں کو اپنے مذہب میں لیتے جا رہا ہے. بتاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے اور کیا رائے ہے؟ راجہ پرتھوی راج سب کے مشورہ سنتا رہا. آخر کار مشورہ یہ طے ہوا
کہ کوئی بہت بڑا جادوگر بلایا جائے جو آ کر اس فقیر سائی کا مقابلہ کرے اور اپنے شعبدے اور جنتر منتر دکھائے۔ جب وہ جادوگر اپنے شعبدے اور جنتر منتر کر کے لوگوں کو الٹی سیدھی باتیں دکھائے گا تو ہم لوگوں کو یہ تاثر دینے کے لیے کوشش کریں گے کہ دیکھو ایسے شعبدے تو جادوگر بھی کر رہا ہے جس طرح کے شعبدے یہ فقیر بابا کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ لہٰذا یہ کوئی کمال کی بات نہیں تاکہ لوگ اپنے دھرم پر پختہ رہے۔ چنانچہ راجہ پرتھوی راج نے ہندوستان کے کونے کونے سے بڑے بڑے جادوگروں، جوگیوں، جنتر منتر پڑھ کر لوگوں کے شعبدے اور حیرت کن کمالات دکھانے والوں کو اپنے دربار میں بلایا۔ چنانچہ سینکڑوں کی تعداد میں جادوگر راجہ پرتھوی راج کے دربار میں اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان تمام جادوگروں میں جو سب سے بڑا جادوگر تھا اور تمام جادوگروں کا گرو اور استاد تھا وہ بھی ان کے ساتھ آیا تھا، جس کا نام تھا جے پال۔ یہ جے پال وہ جادوگر تھا کہ اس کا دعویٰ تھا کہ پورے ہندوستان میں کسی ماں نے ابھی کوئی ایسا بیٹا نہیں جنا جو میرا مقابلہ کر سکے، کیونکہ جادو کے تمام علم اس نے پڑھے ہوئے تھے۔ پڑھے کیا بلکہ وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتا تھا، اور دنیا کے معائنات جادوگر اس کی شاگردی میں شامل تھے۔ گویا وہ اپنے وقت کا جادوگروں کا سردار تھا، قائد تھا۔ جب یہ جے پال اجمیر شریف پہنچا تو راجہ پرتھوی راج نے اس کا شاندار استقبال کیا اور بڑی آؤ بھگت کی، اور پھر جے پال کو سیدنا مولانا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتانے لگا کہ اس طرح ایک مسلمان فقیر اجمیر شریف میں آیا ہوا ہے اور اس نے ہمیں بڑا پریشان کر رکھا ہے، اور وہ فقیر بڑے بڑے شعبدے دکھاتا ہے اور لوگوں کو ہمارے دھرم سے ہٹا کر مسلمان بناتا جاتا ہے۔ ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ اس کے شعبدے دیکھ کر مسلمان ہو چکے۔ آپ تمام حضرات کو خصوصاً آپ کو اس لیے زحمت دی ہے کہ آپ اس فقیر بابا کا توڑ پیش کریں اور اس فقیر کو شکست فاش دیں اور اپنے دھرم کی مدد کریں۔ اگر آپ نے واقعی اس فقیر بابا کو لاجواب کر دیا اور شکست فاش دے دی تو میں آپ حضرات کو اتنا منہ مانگا انعام دوں گا کہ آپ کی 7 پشتوں تک وہ انعام ختم نہیں ہوگا۔ لہذا آپ کا کیا مشورہ ہے؟ جے پال نے یہ باتیں سن کر راجہ کو جواب دیا کہ راجہ صاحب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جیسے آپ کو اپنے دھرم یعنی مذہب سے پیار ہے اسی طرح مجھے بھی، بلکہ مجھے ہی نہیں تمام لوگوں کو اپنا دھرم اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ باقی رہ گئی اس مسلمان فقیر کی بات تو یہ میرے سامنے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ یہ بابا تو میرے سامنے 5 منٹ بھی نہیں ٹھہر سکے گا، ایسے ایسے کمالات دکھاؤں گا راجہ صاحب کہ وہ بابا مقابلہ سے عاجز آ جائے گا اور شکست بھی تسلیم کر لے گا، کیونکہ میں جادوگر ہی نہیں بلکہ جادوگروں کا بادشاہ ہوں، اور جادوگر میرے قدم بوسی کرنے کو عزت اور افتخار سمجھتے ہیں۔ راجہ پرتھوی راج نے جب جے پال کی یہ گفتگو سنی تو اس نے مسکراتے ہوئے جے پال کو شاباشی دی اور ہزاروں روپے بطور انعام ایڈوانس جے پال کو دیے، اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، اگر فقیر بابا شکست کھا گیا تو خزانوں کے منہ تمہارے لیے کھول لوں گا۔ حضرات محترم، راجہ پرتھوی راج نے اپنے ملازمین کو حکم دے دیا کہ پورے ہندوستان میں اعلان کر دو کہ جے پال اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا مقابلہ ہوگا فلاں مقام پر فلاں تاریخ کو فلاں میدان میں، لہٰذا تمام لوگ اس مقابلہ کو دیکھنے کے لیے شرکت کریں اور اپنے دھرم کی لاج رکھیں۔ چنانچہ منادی کرنے والے نے یہ اعلان کر دیا، پورے ہندوستان میں شور مچ گیا کہ جے پال جوگی مسلمان کے سردار سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ہوگا۔ چنانچہ مقابلہ کی تاریخ آ گئی، لوگ دھڑا دھڑ میدان میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ راجہ پرتھوی راج کے
لیے ایک بہت بڑا بیٹھنے کے لیے تخت بچھایا گیا، 7 کرسیاں بچھائی گئی تاکہ ان کرسیوں پر وزیر، سفیر اور جنرل بیٹھ سکیں۔ راجا پرتھوی راج کے تخت کے پیچھے رانیاں اور مہاراجوں کے لیے جگہ بنائی گئی، اور ساتھ ہی بہت سی کرسیاں، صوفے بچھائے گئے تاکہ دوسرے ملکوں اور دوسرے شہر والوں، دوسرے علاقوں کے راجا، مہاراجا اور وزیر، سفیر، خاص قسم کے لوگ بیٹھ کر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ اور جے پال کا مقابلہ دیکھ سکے۔ اس میدان کے ارد گرد عوام کے بیٹھنے اور کھڑا ہونے کا اہتمام انتظام کر دیا گیا تاکہ جو لوگ دور دور سے مقابلہ دیکھنے کے لیے آئے ہوں ان کو تکلیف نہ ہو اور اطمینان کے ساتھ مقابلہ دیکھ سکے۔ الگر تمام انتظام مکمل ہو گیا، چنانچہ سب سے پہلے راجا پرتھوی راج اور اس کی رانی میدان میں پہنچے، اور پھر اجمیر شریف کے راجے، مہاراجے اور رانیاں، وزیر، سفیر آئے اور اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے، اور دور دراز سے جو لوگ مقابلہ دیکھنے کے لیے آئے تھے وہ بھی میدان کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ جنہوں نے بیٹھنا تھا بیٹھ گئے۔ ادھر میدان میں منادی نے ندا کی کہ لوگ ابھی ابھی آپ کے سامنے جے پال ہندو اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا مقابلہ ہوگا۔ جے پال اپنے دھرم کی لاج رکھنے کے لیے خواجہ معین الدین چشتی کو زیر کرنے کی کوشش کرے گا، اور خواجہ معین الدین چشتی جے پال کو زیر کر کے اپنے مذہب اسلام کی سربلندی کے لیے یہ مقابلہ جیتنے کی کوشش کریں گے۔ اس اعلان کے ہوتے ہی لوگوں میں شور مچ گیا، تالیاں اور سیٹیاں بجنے لگی، شور ہی شور ہو گیا۔ ادھر سے جے پال بڑے تکبر اور غرور کا پتلا بن کر میدان مقابلہ میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلا۔ عین میدان کے سامنے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کا وہ آستانہ عالیہ بھی موجود تھا جہاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تشریف فرما تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ راجا پرتھوی راج نے شرارت کی ہے اور اسلام کی شوکت کو توڑنے کے لیے اور مجھے نیچا دکھانے کے لیے اس نے اس مقابلے کا اہتمام کیا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے مجھے بے عزت کر کے اسلام کا مذاق اڑایا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وہ اپنے اس ناکام مشن میں انشاءاللہ ذلت و رسوائی ہی اٹھائے گا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قطب الدین عرض کی جی حضور، فرمایا دیکھو بیٹا جے پال ہمیں للکار رہا ہے، وہ ضرور اپنا جنتر منتر پڑھے گا اور جادو کے شوق دیوی دکھائے گا اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بڑے کرتب دکھائے گا، لہذا جاؤ آیت الکرسی یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الی آخر تک پڑھ کر اپنے ارد گرد حصار کھینچ دو، انشاءاللہ جے پال کا کوئی جنتر منتر اور جادو ہم پر اثر نہیں کرے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ تھے اور انہوں نے آیت الکرسی پڑھ کر خط حصار کھینچ دیا۔ حضرات محترم تاریخ ہند پڑھ کر دیکھیں کہ جے پال ہندو بڑے ادب کے ساتھ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا معین الدین چشتی سرکار، اگرچہ میں ہندو ہوں اور آپ مسلمان ہیں لیکن پھر بھی آپ کے چہرے سے بزرگی ظاہر ہو رہی ہیں اور میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ پہلے میں جنتر منتر اور جادو دکھاؤں یا آپ پہلے اپنے کمالات دکھائیں گے؟ گویا جے پال نے خواجہ معین الدین چشتی کا ادب کیا اور یہی ادب تھا کہ اس کو جنتی بنا گیا۔ وہ جنتی کیسے بنا یہ تو آپ آگے چل کر سنیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ بات یاد رکھو، ادب بڑی اچھی چیز ہے۔ بزرگوں کا فرمان ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔